مجھ سے کتنے فنکار لوگ رابطے کرتے ہیں, کتنے اداکار لوگ رابطے کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار کم از کم دلوں میں ایمان ان کے باقی ہے, کم از کم. اب اس میں اگر اب استغنا شروع کر دیں, جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم نہیں جائے گا, تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. ہم تو یہ بھی سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی, ہمیں تو مول ہمارے تو ابا مولانا تھے, ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے بیٹھ کے بھائی. ہمارا تو مذہبی گھرانہ تھا, ابا بھی نیک تھے, اماں بھی نیک تھیں, تہجد گزار, دادی بھی ہمارے سارے نفلی روزے بھی اکثر رکھا کرتی تھیں, رمضان کے تو دور کی بات. تو ہم تو پھر بھی جتنا بننا چاہیے تھا اتنے ہیں نہیں. ہمیں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا تمہیں ماحول اتنا اچھا دیا تم بنے کیا, اور ان کو اتنا برا ماحول ملا, اس میں مولوی صاحب کو فون کر کے سلام بھی کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے بھائی, اور سن لیں ہمیں 5-10 منٹ. اور میں نے ایسے ایسے سخت دل لوگ دیکھے, جب بات چیت ہوتی ہے نا, جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بالکل ہی ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں, ایسے نرم دل ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی مجمع میں گیا, میں نے 10 منٹ کی تقریر کی اللہ کے وجود اور ان کے دلائل کو ثابت کیا. جب میں آ کے بیٹھا نا, تو میرے پاس کوئی پیپلز پارٹی کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, زرداری کے کوئی خاص آدمی تھے وہ. اب ہمارے ذہن میں تو زرداری کا عجیب سے, یعنی اللہ معاف فرمائے, یعنی ایک ہے نا کہ وہ ان کے آدمی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. میں جب آ کے بیٹھا نا, تو وہ, میں نام بھی بھول گیا ان کا, اتنی تمیز سے ملے, کہتے ہیں یار 10 منٹ بات سنیے, لیکن دماغ کیا ہو گیا, بہت بہت یعنی ایک روحانیت محسوس ہوئی. اور پھر مجھے کہنے لگا میں آپ کو بلاؤں گا بیان کے لیے فلاں جگہ. اچھا, میں جب بیٹھا تو پھر وہ پروگرام چل رہا تھا نا, تو ان میں کوئی اور بھی کوئی 2-4 لوگ آئے, جو کسی نے کوئی لطیفہ سنانا تھا, کسی نے کوئی کامیڈی کرنی تھی. تو ایک بندہ آیا, وہ جو بھی تھا ان کا, تو ان کو وہ شروع کا 10 منٹ کے اللہ رسول کی بات اتنی اچھی لگی نا, انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا فضول چیزیں, پروگرام شروع ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں یار وہی ویسا ہی کسی اور مولانا کو بھی بلاؤ. تو بڑے لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ زرخیزی ہوتی ہے, ماحول نہیں ملا ہوتا, زرخیز دل ہوتے ہیں, وہ بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک فلمی اداکار تھا, پوری رات نا وہ ریہرسل کرتے رہے گانے, اس کی وہ گانا گانے کی نا, پوری رات وہی ہیروئن کے ساتھ پوری رات ان کی ایکٹنگ ہوتی رہی. تو اس نے کارگزاری سنائی ایک مولانا صاحب کو, کہتے ہیں فجر کی اذان کی آواز آئی نا, تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آج چلو فجر پڑھ کے دیکھتے ہیں. کبھی تو پڑھنے کی توفیق نہیں ملی, چلو آج ساری رات ہم نے یہ مستیاں کی ہیں, تو چلو آج کیا کرتے ہیں, چلو یار آج. کہہ رہے جب میں آیا نا مسجد میں, اتنی خاموشی کا ماحول, وضو کر کے بیٹھا, پوری رات جو رقص و سرور کی محفل تھی اس میں وہ سکون نہیں تھا. اور جو گاؤں کے دیہات کی کہیں کوئی دور علاقے تھے, ان کی مسجد تھی وہ. کہہ رہے میں نے جب فجر پڑھی نا, مجھے اتنا سکون ملا, تو پھر تبلیغ میں سیروزے کے لیے چلا گیا وہ. پھر سیروزے کے بعد چلے, اور پھر ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی اس نے, نمازی پرہیزگار بن گیا. پھر اس نے 2 طوائفوں کو توبہ کرائی. اس نے کیا کیا, اپنی ماضی کا قصہ سنایا, کہ فلموں میں تو لگا ہوا تھا وہ, لیکن اس نے قصہ سنایا کہ 2 لڑکیاں میرے پاس ایکٹر بننے کے لیے آئیں. یعنی انہوں نے کہا ہوگا نا تمہارے فلم میں اسلام دعا ہے, تو کہہ رہے وہ دونوں لڑکیاں جب آئیں تو میں نے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ حالانکہ وہ خود فلموں میں کام کرتا تھا, کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ یہ لائن اچھی نہیں ہے, تم کیوں اس میں آنا چاہ رہی. انہوں نے کہا پیسوں کے مسائل ہیں, یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے. تو اس نے کہا اگر تمہیں کوئی مالدار آدمی تم سے شادی کر لے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, عزت کی زندگی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اس نے کر لی ان دونوں سے. تمیز کا کام کیا نہیں کیا. لوگ کہیں گے عیاشی کی, او بھائی عیاشی ویسے بھی ہو جاتی, ان سے ریلیشن جو جس طرح وہ مجبوری بتا رہا تھا نا, بیوی بنا کے رکھا ان کو. پھر وہ کوئی دل میں رمق تھی, تو پھر اللہ نے مسجد میں نماز پڑھوائی, اور پھر تو کوئی نیکی ہو جاتی ہے, تو پھر آگے بھی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا سخت لب و لہجے والا, اور جہنم میں جائے گا اور فلانا جائے گا, یہ تبلیغ میں یہ اسٹائل نہیں چلتا.